محمد زبیر صاحب، آپ بھی وکٹم رہے ہیں جنرل فیض کے. کچھ چیزیں تو آپ نے اس وقت بھی شیئر کی، آپ بڑے اس سے بھی گزرے، سٹریس سے بھی گزرے. اس وقت 9 مئی کا معاملہ سر پہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر جنرل فیض کے پاس سے ایویڈنس مل جائے، وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے، تو اٹ ول بی مور ڈیمیجنگ فار عمران خان کہ 9 مئی میں اگر جنرل فیض ایک بہت بڑا گواہ بن کے آ جائیں سامنے، یا آپ سمجھتے ہوں گا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اچھا، ایک تو آپ ظاہر ہے میڈیا کے گرو ہیں، اتنے پرانے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ ضرور دوں. جو آپ اینگلنگ کر رہے ہیں وہ ساری عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پرابلم میں آپ کو ابھی بتا دوں، سجیشن ہے میری کہ عمران خان اس سے اور زیادہ پاپولر ہوگا. سو یہ کسی پر ان کے سپورٹرز پر کسی پر یہ اثر نہیں کرے گا کہ جی ہمیں بات اگر کرنی چاہیے تھی، سینٹرل فگر تھے جنرل فیض حمید، اور ہم کر رہے ہیں کسی طرح سے امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں، جنرل فیض حمید کی نواز شریف سے کیا ذاتی دشمنی تھی، یا جنرل فیض حمید کی میڈیا سے کیا ذاتی دشمنی تھی؟ یہ دشمنیاں تو عمران خان کی تھی. وہ پرویز الہی بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو تو بدلہ لینے کی ان کی فطرت ہے. بالکل. تو ان کا فیض حمید تو انسٹرومنٹ تھا نا اس کا لیکن عمران اس میں خان کا. ایک نہیں جو آپ پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، میں ایک ظاہر سی بات ہے، سب سے زیادہ اگر پاکستان میں انسٹیٹیوشن جو وہ ہے جس کو سارے پاکستان مانتا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ایز این انسٹیٹیوشن، ان کی جو ایک جو پروفیشنلزم ہے اس کو سب مانتے ہیں. اب جو مجھے سمجھ نہیں آتی آپ سب کی کہانی میں، وہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ 2017 کا ایک واقعہ آپ نے بھی بتایا ہوگا، جو ہم نے پڑھا ہے، اور میرا خیال ہے وہ صحیح بھی ہے، کہ 2017 میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے جنرل فیض کی انوالومنٹ تھی، اور کس طرح سے انہوں نے زبردستی پیسے لینے کی کوشش کی، اور جو بھی اپنے عہدے کا غلط استعمال. ہی واز اے 2-star جنرل ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے جی. اب وہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا، اور انسٹیٹیوشن کو بھی پتا ہوگا، اگر نہیں پتا تو میں نہیں ماننے کے لیے تیار. اس کے بعد وہ پروموٹ ہوتے ہیں 3-star جنرل. آپ ایک صاحب کا دفاع کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. 3-star جنرل بنایا، پھر ان کو ایڈجوٹنٹ جنرل بنایا، پھر ان کو ISI کا چیف بنایا. ISI کا چیف بھی اتنی پرولونگ، آپ نے کہا آخر میں ان کو ایک دم سے خیال آیا جنرل باجوہ کو، اور پھر اس کے بعد ان کو جو بھی موو کیا ایز کور کمانڈر. پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو جنرل باجوہ کے تاریخی الفاظ بتاؤں، اگر آپ کے پاس ہوگا بھی، وہ کلپ بھی ہوگا. یہ مارچ 2022 کی بات ہے، جسٹ اے فیو ڈیز بیفور دی ووٹ آف نو کانفیڈنس. کیونکہ آپ جب ایک سنگل کر رہے ہیں نا، تو ایسے پورے قوم کو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک شخص سر آپ بول لیں، میں اس کو رسپونڈ کروں گا آپ کے 2-3 پوائنٹس کو. آپ پہلے بول لیں پورا. جی بولیں. جی تو جنرل باجوہ نے یہ کہا، میرا خیال ہے سب کو یاد ہوگا، حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بھی یاد ہوگا، کہ یہ میں دہرا رہا ہوں الفاظ جنرل باجوہ کے، اور میں بلیم نہیں کر رہا بائی دا وے جنرل باجوہ کو کسی چیز کے لیے بھی. جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 77 سال یا 78 سال فوج پولیٹکس میں ملوث رہی ہے، جو کہ غیر آئینی عمل تھا. یہ جنرل باجوہ کے الفاظ ہیں. اب فوج کا انہوں نے کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فیض حمید اس پہ غیر آئینی طریقے سے عمل درآمد، جو کہ کر رہے تھے جنرل فیض. دیر از نو ڈینائنگ دیٹ فیکٹ. اور میں اپنی کہانی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا، میں نے ایک دفعہ دہرا دی تھی کل ٹی وی پر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ. آئی سفرڈ ڈائریکٹلی ایٹ دا ہینڈز آف جنرل فیض، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو تھرو اٹ اگین. سو میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، پاکستان کو اگر درست کرنا ہے تو ہمیں سب حقائق سامنے، کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی بھی پھنستا ہے، عمران خان پھنستا ہے، فیض حمید پھنستے ہیں، نہیں پھنستے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے انصاف کرنا ہے، ہاں اگر آپ نے کسی پالیٹکس کرنی ہے، تبھی میں نے آپ کو کہا تھا، اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے، جو کہ اب دوبارہ سے ٹرائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے عمران کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی. مئی 9 کا جہاں تک تعلق ہے، جو آپ نے کہا، اور آپ نے صحیح کہا کہ ISPR کی اس میں پریس ریلیز میں ایسے ہی ہے کہ اس کا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب ہونا ہے. لیکن مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ وہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہونا ہے جنرل فیض کا، اگر مئی 9 کے حوالے سے ابھی اور جو بھی ہوگا. اور عمران خان کے لیے اگر اس میں امپلیکیٹ کرنے کے ہوگا تو عمران خان کا سویلین کورٹ میں ہوگا. تو ہاؤ ول دا ٹو بی مینیج ٹوگیدر؟ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا سویلین کورٹ میں کہا جائے کہ جی ملٹری کورٹ میں جنرل فیض نے یہ کہا تھا کہ عمران خان بھی انوالو تھے. لیکن جو ابھی تک شواہد ہمارے پاس آئے ہیں کامران، عمران خان کے مئی 9 کے، وہ یہ آئے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کہ 7 مئی کو ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں 3 کو پولیس والے چھپے ہوئے کرسیوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے رپورٹ کیا کہ جی یہ ایک پلاننگ ہو رہی تھی.
دی انٹائر تھنگ پونے 3 تو سال آپ یا کہہ رہے ہیں 2.5 کوئی سال میں سبسٹنس ہمارے نہیں ہوگا پاس 9 مئی میں اگر تو فریم کیا وہ- جائے عمران خان کو فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنا نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہاؤ کین آئی سے اچھا، میں اب یہ کہہ رہا ہوں دو ابھی باتیں 2.5 سال میں جو حکومت نے لے کے آئی ہے وہ یہ لے کے آئی ہے کہ 3 یا 2 پولیس والے چھپے ہوئے بیٹھے تھے, میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں کچھ 40 بندہ بیٹھا تھا جس کو کسی کو سر وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, دو باتیں اور انہوں نے رپورٹ کر دیا, ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے سر آپ کا ریٹن, ان پوائنٹ کے آ پاس گیا. کچھ بھی نہیں ہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. بات یہ ہے زبیر بھائی, دو باتیں آپ نے ایک تو جو مجھے پرسنل کہیں میں اس کو ذرا جواب دے دوں. آپ نے کہا کہ میں کوئی اینگلنگ کر رہا ہوں اور میں کسی کو پروموٹ کر رہا ہوں اور اس سے عمران خان کی پاپولیرٹی کو, سر ہو گیوز اے ڈیم ٹو اینی ونس میں نے پاپولیرٹی. نہیں کہا, میں نے کہا آپ یہ جو کر رہے ہیں اس سے اور پاپولر ہوگا. سر سن تو لیں, مجھے آئی گیو اے ڈیم, وہ کیا ہوتا ہے یار, مجھے سے کیا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, اگر کوئی چیز مجھے سچی لگ رہی ہے تو عوام پاگل بھی ہو جائے کسی کے لیے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر. عوام افتخار چودھری کے لیے پاگل ہوئی ہوئی تھی, میں کہا تھا جعلی موومنٹ ہے, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں. آپ جب نون لیگ میں تھے تو آپ کی پاپولر ترین حکومت تھی پنجاب میں. میں نے یہاں سے ثانیہ مالٹون کی رپورٹ, پاپولر لوگوں کے خلاف تو جہاد کرنا میرا عین فرض ہے, میں پیدا اس لیے ہوا ہوں. آپ کی گورنمنٹ کے خلاف میں نے پورا جہاد کیا جس وقت آپ نون لیگ میں تھے. ثانیہ مالٹون کی میں نے بینڈ بجا دی آپ کی گورنمنٹ کی. عمران خان نے جب بزدار کو اپوائنٹ کیا اس کی بینڈ بجاتے رہے. مجھے آپ کو پتا ہے آرمی چیف نے بلا کے ڈانٹا جنرل باجوہ نے, جب ایک پیج چل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ تم را کے ایجنٹ ہو, کہ تم عمران خان کی اتنی صاف ستھری گورنمنٹ کو چلنے نہیں دے رہے 8 سے 9, تم روز تم نے اٹھا. میں نے کہا سر آپ کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, آپ کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ پولیٹیکلی نان کنٹروورشل ہوتے ہیں. آپ نے ایک عجیب سے بندے کو ایک بندے کے ساتھ پورے ادارے کو لگا کے پورے ادارے کو کلاؤڈڈ کیا. یہ میں نے کہا جنرل باجوہ کو, ہی واز دین آرمی چیف. تو مجھے کسی کو پروموٹ کرنے کی اینگلنگ کی ضرورت نہیں ہے. جس دن لگے گا گلا بہت بند ہو گیا اسے ریزائن کر کے چلے جائیں گے گھر. میرا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سر کہ میں کسی کو پروموٹ کروں, اور عمران خان بھلے پاپولر ہوتا رہے اس بیانی سے. میں آپ کو گواہی صرف دی ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پاپولیرٹی میں اضافہ کریں گے. سر وہ بلال اظہر کیانی صاحب کو فرق پڑے گا نا, میں الیکشن میں تھوڑی کھڑا ہو رہا ہوں عمران کے خلاف. دوسری بات آپ نے ایک بات کہی جو فیکچولی غلط ہے. آپ نے کہا کہ جی آرمی چیف ISI کا چیف جو بنایا جنرل فیض کو وہ باجوہ نے بنایا, جنرل باجوہ نے. سر یہ فیکچولی غلط ہے. عمران خان کو جب پتا چلا کہ ان کی بیوی اور ان کی فیملی, آپ نے صرف لکھا ہے, سوری میں نے نہیں کہا, میں نے سوری میں نے یہ کہا, آپ نے کہا نا سر, نہیں سر نہیں, سر میں نے سن لے میں نے کیا کہا, سر سن لیں میں نے یہ کہا کہ وہ 2 سٹار تھے جب 2017 میں یہ واقعہ ہوا تھا, اور اس کے بعد جنرل فیض کو 3 سٹار بنایا تھا. میں نے تو جنرل باجوہ کا نام بھی نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن DGI تو آپ کو پتا ہے جنرل عاصم منیر اگر اپنے 3 سال پورے کر لیتے تو جنرل فیض لگتے ہی نا DGI. وہ تو انہوں نے ان کو کرپشن کے ثبوتوں کو ہضم نہیں ہوئے عمران کو. بہرحال میں آگے چلتا ہوں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے کہا آپ کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ڈسکریڈٹ کر دے حکومت یا جو بھی کرنا چاہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان کی پاپولیرٹی کو.